دائرے کے اندر امرہم ہے، یہ اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے. آپ باہمی مشورے سے، میوچول کنسلٹیشن سے، امرہم شورا بینہم، اجتہاد کیجئے اپنی امکانی حد تک، اور پھر جو بھی جس بات پر اجماع ہو جائے یا اکثریت جمع ہو جائے اسے اختیار کر. اب دیکھیے فارم کیا کہہ رہی ہے تاریخ میں. سب سے پہلی فارم کیا تھی؟ جب تک نبوت جاری تھی ہر نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اس لیے کہ اس کی ہاٹ لائن اسٹیبلش تھی اللہ کے ساتھ، حاکم کے ساتھ. وہی وہاں سے آ رہی ہے، یہ ریسیو کر رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کو نافذ کر رہا ہے. اور جہاں کوئی اس کی وحی نہیں آئی ہے وہ اپنی ججمنٹ، اپنی سوچ، اپنے اجتہاد سے کام لے رہا ہے. تو تمام انبیاء خلیفہ تھے اللہ کے. اس کو نوٹ کر لیجئے اچھی طرح، جس کی مثال کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے آیت سنائی آپ کو سورہ صاد کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی، حکومت عطا کی ہے، اپنی نیابت عطا کی ہے، تو لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرو اور کبھی اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے. یہ خلافت حضرت داؤد کی صرف ایک مثال کے طور پر ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ یہ معاملہ پورے 1400 برس جاری رہا ہے بنی اسرائیل میں. بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے انتظامی امور، ان کے فیصلے اجتماعی یہ انبیاء کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی ایک نبی فوت ہوا ایک اور نبی اس کی جگہ خلیفہ بن گیا، اس کا خلیفہ ہو گیا. داؤد کا انتقال ہوا علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان خلیفہ ہو گئے. یہ نظام، اگرچہ وہاں لفظ بادشاہ بھی استعمال ہم کر لیتے ہیں، وہ بادشاہ نہیں تھے. بادشاہ کا در حقیقت یوں سمجھیے کہ شکل بادشاہت کی تھی، لیکن تھے خلیفہ. اللہ کا جو حکم آئے گا اس کو تو نافذ کریں گے، اور اس کے لیے وحی آ رہی ہے. جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے اپنا اجتہاد کریں گے. ہاں، اس اجتہاد میں غلطی کا امکان نبی سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن بروقت وحی ہی آ کر متنبع کر دیتی تھی. حضرت داؤد سے کوئی ایسا ہی معاملہ ہونے لگا تھا، ہوا نہیں تھا ابھی. تو آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کہ اللہ نے کیا شکل اختیار فرمائی کہ جبکہ وہ رات کو اپنے محراب میں عبادت کر رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے دیوار پھاند کر اندر آ گئے، وہ ڈرے بھی، تو انہوں نے اپنا ایک مقدمہ پیش کیا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس مقدمے کی جو کیفیت سامنے آئی تو فوراً حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبؤ ہو گیا کہ یہ تو میرے لیے اللہ نے اصل میں آزمائش کی شکل پیدا کی ہے، کہ مجھے متنبع کیا ہے کہ میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں، لہذا اصلاح ہو گئی. تو اس اعتبار سے حضرت داؤد خلیفہ تھے، بادشاہ نہیں تھے. اب اس کا تقابل کیجئے، داؤد اور سلیمان کو ایک طرف رکھ لیجئے، فرعون اور نمرود کو دوسری طرف رکھ لیجئے. کہنے کو یہ بھی بادشاہ، یہ بھی بادشاہ، لیکن یہ بادشاہ اللہ کا مطیع، اللہ کے احکام کا نافذ کرنے والا. ہاں، جہاں اللہ کا حکم نہ ہو اپنی بیسٹ ججمنٹ کو استعمال کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرنے والا. یہ بادشاہ فرعون اور نمرود خود بادشاہی اور حاکمیت کے مدعی، اور حاکمیت اللہ کی تو گویا خدائی کے مدعی. انا ربکم الاعلی، ڈٹ کر اس نے کہہ دیا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ بادشاہت کے، حاکمیت کے، ساورنٹی کے مدعی تھے، لہذا کافر تھے، مشرک تھے، خدائی کے دعوے دار تھے. یہی معاملہ نمرود کا تھا. اس کا جو محاجہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم کے ساتھ، سورہ بقرہ میں موجود ہے. حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، میں بھی کر کے دکھا دیتا ہوں.
جیل میں سے 2 قیدی بلائے، ایک کی فوراً گردن اڑا دی، دوسرے کو بخش دیا، جاؤ میں نے کر دیا، دیکھو جسے چاہا زندہ رکھا، جسے چاہا میں نے مار دیا۔ اب حضرت ابراہیم نے فرمایا ان ربی یاتی الشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، اگر تو سچا ہے خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، تو اب وہ جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال یہ ہے بادشاہتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تقابل۔ کہنے کو داؤد بھی بادشاہ تھے، یہ قرآن مجید میں بھی لفظ آیا وَجَعَلَ فِيكُم مُلُوكًا، تمہارے اندر بادشاہ بھی اللہ ہم نے پیدا کیے، اٹھائے، لیکن یہ بادشاہ اور وہ بادشاہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بادشاہ فرعون اور نمرود یہ حاکمیت کے مدعی ہیں، اختیارات مطلق، اور یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کو جو وحی سے آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں، اور جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے تو مجموعی جو بھی تعلیمات ان تک آئی ہیں ان کے مزاج سے مناسبت رکھنے والی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں۔ تو یہ تھی پہلی خلافت، اور اس اعتبار سے غور کیجئے، ذرا عجیب سی بات آپ کو لگے گی، اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے؟ 1400 برس تک تو بنی اسرائیل میں رہی ہے، میں حدیث سنا چکا ہوں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی۔ آخری کڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید بعض لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو حضور کے لیے میں نے کچھ توہین کا لفظ استعمال کر دیا، خلیفہ کہہ دیا، نہیں، ہم کہتے نہیں خلیفہ، لیکن تھے تو خلیفہ۔ جو اسلامی حکومت قائم ہو گئی مدینے میں، کون خلیفہ تھا، کون حاکم تھا؟ اللہ کا حکم جو آ رہا ہے نافذ کر رہے۔ جہاں حکم نہیں ہے کبھی تو خود اجتہاد کرتے، کبھی انتظار کرتے کہ اللہ کا حکم آ جائے، خود اپنی خواہش کے ضمن میں بھی انتظار کر رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، انتظار کر رہے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم آ جائے، لیکن از خود اپنے فیصلے سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اب یہ تمہارا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف رہے گا۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، ہم نے اسے آزمائش بنایا تھا اہل مکہ کے لیے،